السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ آج ہم نے پڑھنا ہے سبق نمبر 6 بی اماں، کلاس 7ویں، سبجیکٹ اردو۔ بی اماں کون تھی؟ سب سے پہلے سوال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بی اماں کون ہے؟ بی اماں ایک بہت عزت دار عورت تھی۔ بچوں، میں نے اس میں آپ کو پہلے خلاصہ بتاؤں گا، پھر اس کے الفاظ میں نے آپ کو سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ میں نے یہ ایک خلاصہ بھی آپ کو لکھ کر بھیجا ہے، اسی میں سے اس کے سارے سوالوں کے جواب بھی ملتے ہیں۔ جیسے بچوں، بی اماں کون تھی؟ سوال یہ ہے، بی اماں امروہہ کے ایک رئیس خاندان کی عورت تھی۔ ہندوستان کی آزادی میں حصہ لینے والی عورتوں سے بی اماں کا نام بہت عزت سے لیا جاتا ہے۔ یعنی ہندوستان کے آزادی کے وقت بہت سی عورتوں نے اپنی بڑی جدوجہد کی، ان میں سے یہ بی اماں بھی ایک تھی۔ بی اماں کے 2 بیٹے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر نے بھی ہندوستان کی آزادی کے لیے بہت جدوجہد کی اور قلم سے اور زبان سے انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں کے ظلم کے خلاف بہت لڑائی کی، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے دونوں کو تیار کیا تھا، اپنے دونوں بچوں کو ہندوستان کی آزادی کے لیے تیار کیا تھا۔ اور جب انگریزوں نے کوشش کی تھی کہ ان کو اپنے ساتھ ملانے کی، تو ان کی والدہ نے کیا کہا تھا؟ ان کی والدہ نے کہا تھا کہ اگر مجھے یہ پتہ لگے کہ میرے بیٹے انگریزوں کے ساتھ مل رہے ہیں تو میں اپنے ہاتھ سے ان کا گلا گھونٹ دوں گی۔ اور ان کے بیٹے کئی بار جیل میں بھی گئے۔ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کرتے ہوئے ان کو کئی بار جیل میں بھی جانا پڑا، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے خلاصہ آپ کو لکھ کے دیا ہے، اس میں بھیجا ہے، اور یہ اس کہانی کا مفہوم ہے۔ بی اماں جو ہے 1924 کو بیمار ہو گئی، لیکن ان کی بہت خواہش تھی کہ وہ ہندوستان کی آزادی کو دیکھ لیں، لیکن وہ ہندوستان کی آزادی کو نہ دیکھ سکی، اور 1924 کو عمر دراز ہونے کی وجہ سے کمزور ہوتی گئی، اور تھوڑی دیر بیمار ہونے کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا یہ سبق ہمارا بی اماں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے پہلے تو اچھی طرح خلاصہ سمجھ لینا ہے، جو میں نے یہ آپ کو لکھ کر بھجوایا ہے۔ بچوں، اب آپ دیکھو اپنی کتاب کے اوپر، اس میں جدوجہد پہلا لفظ ہے، جدوجہد، ٹھیک ہے؟ جدوجہد میں نے کیا ہوتے ہیں؟ جدوجہد میں نے ہے کوشش کرنا، مطلب ان کی والدہ نے آزادی کے لیے بہت جدوجہد کی، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھو، اس کے آگے اسی پیج کے اوپر بی اماں کی ولادت 1852 میں ہوئی تھی۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کب ہوئی تھی؟ 1952 میں ان کی پیدائش، ولادت میں نے ہوتا ہے پیدائش۔ ان کا تعلق رئیس منصف داروں کے خاندان سے، منصف داروں یعنی بہت امیر لوگ جو تھے، جو پڑھے لکھے خاندان اور امیر لوگ تھے، ان میں سے ان کا تعلق تھا۔ اب دیکھو، 1857 میں اس خاندان نے طے کیا تھا کہ جس طرح دلی میں اور کئی علاقوں میں انگریزوں سے آزادی کے لیے جدوجہد کی جا رہی تھی، تو یہ بھی امروہہ میں رہتے تھے، انہوں نے بھی یہ سوچا کہ اگر یہ لوگ آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو ہم بھی امروہہ میں آزادی کی جدوجہد شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ انہوں نے کیا تھا۔
اور اس کے بعد آگے اگلے پیرے میں آپ آ جاؤ. اگلے پیرے میں دیکھو بی اماں نے بچپن ہی سے ملک کی تباہی دیکھی تھی. ملک کی تباہی بچپن سے کیا دیکھی تھی؟ جب انگریز اس ملک میں تھے اور وہ مظالم یعنی ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے لوگوں ہندوستان کے لوگوں سے. آگے دیکھو انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوا تھا کہ یہ انگریز لوگ ہندوستان کو لوٹ رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں. تو بی اماں کے جو شوہر تھے ان کی وفات ہو گئی تھی، اور انہوں نے ان کے 2 بچے تھے جن کا نام تھا شوکت علی جوہر اور محمد علی جوہر. انہوں نے ان کو بہت اچھی طرح پڑھایا لکھایا اور ان کی بڑی اچھی طرح تربیت کی. بی اماں نے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے اپنا زیور بھی رہن کر دیا. اب دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے زیور بھی رہن کر دیا، یعنی وہ جب اپنے بچوں کو پڑھا رہی تھی تو جب پیسے کی تنگی آئی تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اپنا زیور بھی رہن کر دیا. رہن کر دینا مطلب کسی کے پاس رکھ دینا، کسی کے پاس ضمانت کے طور پہ رکھ دینا کہ یہ رکھ لو، مجھے پیسے دے دو، جس وقت میرے پاس پیسے ہوں گے میں آپ کو ادا کر دوں گی. ٹھیک ہے، یہ پیج آپ کا پورا ہو گیا. اب آپ اگلے پیج پہ آؤ. اگلے پیج پہ دیکھو ان کے دونوں بیٹوں کے فوٹو دیے ہوئے ہیں. یہ فوٹو اسٹیٹ کرنے کی وجہ سے بہت پھیکے پڑ گئے ہیں، پھر بھی میں نے آپ کو یہ فوٹو یہ آپ یہ دونوں ان کے دونوں بیٹے ہیں، بی اماں کے دونوں بیٹے ہیں. اب دیکھو اس میں اس پیج پر کیا لکھا ہے. اس میں مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی جوہر برادران کے طور پر جانے جاتے ہیں. یعنی یہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ دونوں جو ہیں آزادی کے مہم کی وجہ سے دیش کو آزاد کرنے کے لیے بہت ہسٹری میں بہت عزت سے یاد کیے جاتے ہیں. اب انہوں نے قلم اور زبان سے، قلم یعنی وہ پڑھے لکھے تھے تو اخباروں میں لکھتے تھے آزادی کے لیے. جس طرح کئی لوگ جو ہیں شاعر ہوتے ہیں وہ نظمیں لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ کیا کرتے تھے، یہ آزادی کے لیے اور انگریزوں کے ظلم کے خلاف لوگوں کو بتاتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ آ جاؤ آگے. گورنمنٹ یہ جان لے کہ اپنی تکلیفوں سے بچنے کے لیے اگر وہ علی برادران کسی ایسی بات کا اقرار کر لیں گے جو ان کے مذہبی احکام یا ملکی فائدوں کے ذریعے میں خلاف ہو تو مجھے یقین ہے اللہ پاک میرے قلب کو یعنی میرے دل کو، قلب میں نے ہے دل، اس میں دیکھو یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے قلب کو اللہ میاں میرے دل کو اتنی طاقت دے دے گا، اتنی مضبوطی طاقت دے دے گا کہ میں اپنے ہاتھوں سے ان دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی. یہ ان کا جذبہ تھا اپنے دیش کے لیے. ٹھیک ہے، اب چلیں آگے. اب آگے دیکھو آخری پیج ہے. اس میں بی اماں کیا کہتی ہیں. بی اماں کے اس بیان سے ان کے حوصلے مندی، جرات، مذہب اور وطن کی گہری محبت صاف ظاہر ہوتی ہے. اس لائن میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بی اماں جو تھی وہ ایک دلیر عورت تھی اور بڑی جرت والی تھی اور اپنے مذہب پر قائم رہنے والی تھی اور اپنے وطن کے ساتھ بہت گہری محبت تھی، جس کی وجہ سے ان کو دنیا بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے. اب اس کے بعد دیکھو آخری پیج ہے. مارچ 1924 میں بی اماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور فوراً رامپور میں لایا گیا. انہیں امروہہ سے فوراً رامپور میں لایا گیا اور ملنے کے لیے رامپور آئی. وہ اپنے بچوں کو ملنے کے لیے، اپنے دونوں بیٹوں کو ملنے کے لیے رامپور میں آئی. انگریزی حکومت نے انہیں ریلوے اسٹیشن پر اور ان کو ملنے سے انگریزی حکومت جو انگریزی پولیس والے تھے لوگوں میں ملنے سے
روک دیا تھا، ان کو روک دیا تھا۔ جب اس کی بی اماں کو ملی تو وہ خوب جب اس کی، اب اس میں فوٹو اسٹیٹ کرنے کی وجہ سے اس سے بہت سے کٹ گیا ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے جب انہوں نے ان کو نام ملنے دیا تو انہوں نے اصرار کیا اپنے بچوں سے ملنے کا، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے بیماری کی حالت میں ان کو پتہ لگا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے لوگ جو ہیں دہلی اکٹھے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں جانے کی ضد شروع کر دی، لیکن ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ہی ہندوستان کو آزاد دیکھ لیں، تو وہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ وہ 13 نومبر 1924 کو کچھ دیر بیمار ہونے کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ اب دیکھو انہوں نے آخر میں کیا لکھا ہے، آخر میں انہوں نے ایک بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، خلافت یعنی تم جس کام کے لیے لگے ہوئے ہو اس کام کے لیے تم اپنی جان بھی دے دو تو مجھے خوشی ہوگی۔ یعنی ان کی والدہ نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا اور اپنے دیش کے لیے، خود بھی اپنے وطن کے لیے اور دیش کے لیے ہر وقت قربان ہونے کے لیے تیار رہی، ٹھیک ہے۔ یہ بچوں یہ سبق آج آپ کا پورا ہو گیا، سبق نمبر یہ 6 تھا جو آج ہم نے مکمل کر دیا۔ اس کے بعد میں نے جو آپ کو مفہوم لکھ کے دیا ہے شروع میں، اس کے نیچے سوال جواب کیسے کرنے ہیں اور الفاظ میں نے کرنے ہیں آپ نے پورے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال جواب دیے ہیں یہ پورے کرنے ہیں، الفاظ میں نے کرنے ہیں، اور اس کے بعد ان لفظوں کے متضاد لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے جرت، جیسے نفرت ہے، اس کا آئے گا محبت ہے۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کرو، اور نیچے دیے گئے جو لفظ ہیں ان کے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جیسے میں نے تمہیں وہاں پہ ایک ایگزامپل دیا رخصت کی، میں آج اسکول نہیں آ سکتا اس لیے میں نے اپنی رخصت لکھ کر بھیجی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہے اصرار، اس نے مجھے جھوٹ بولنے پر بہت اصرار کیا لیکن میں نہیں مانا، اس طرح آپ نے لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھو خالی جگہیں ہیں، خالی جگہوں کو پور کرنا ہے، اور یہ آپ نے پورا کام مکمل کر کے مجھے چیک کروا لینا ہے۔